دیکھتے تھے ایسے پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ اذا جلس بین قوم کانت کتف اعلی منہ، حضور نیچے جلوہ فرما ہوتے لیکن سب سے اونچے نظر آتے تھے۔ تنام عیناہ ولا ینام قلبہ، آنکھیں تو استراحت فرماتی تھی لیکن دل جاگتا رہتا تھا۔ ولد مختونا، ختنہ بریدہ پیدا ہوئے، میں کیا کیا عرض کروں، ڈٹھے پھول قرآن دے ورک سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا جیڑا تیری شان دا مقابلہ کرے، عاشقاں حسن اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، ہوندہ زمانے تے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مقا دیتی تو ساں اور ڈٹھا، ساں اور ڈٹھا۔ جن کا جانا اللہ ہے، رہنا معلّہ ہے، سلام سلام اللہ ہے، کلام کلام اللہ ہے، چہرہ وجہ اللہ ہے، شفقت رحمت اللہ ہے، قبلہ بیت اللہ ہے، صحابی رضی اللہ ہے، لشکر حزب اللہ ہے، حیدر اسد اللہ ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود شریف کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد مقتدر علماء ذی وقار، حاضرین و سامعین مکرم، اللہ کا شکر ہے کہ آج اس مرکز میں عظیم الشان تاجدار صداقت کانفرنس کا انعقاد ہے۔ میں مسجد کے منتظمین، ادارہ کے منتظمین کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ آپ سٹیج پر دیکھ رہے ہیں کہ کثیر تعداد میں علماء، مجمع میں علماء، اور اللہ کا شکر ہے کہ اہل حق کا کثیر مجمع ہے۔ اللہ سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور سب کے آنے میں اللہ خیر داخل فرما دے، ہمیں خیر نصیب کرے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میری دائیں اور بائیں طرف دونوں اللہ کے فضل سے ایسی شخصیات ہیں، ایسے قداور لوگ ہیں جن کے دل امت کی خدمت کے درد سے بھرے ہیں اور جن کا صبح و شام صرف اور صرف دین اوڑھنا بچھونا ہے، حضور کی امت کا درد سینے میں رکھتے ہیں۔ میری مراد مجاہد ملت اسلامیہ حضرت قبلہ علامہ مولانا حافظ محمد طاہر رضا صاحب قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، اور دوسری جانب مجاہد اہل سنت اور پاکستان سنی تحریک گجرانوالہ کا جب بھی حوالہ آتا ہے تو ڈاکٹر صاحب کبرا کی صورت سامنے آتی ہے۔ حضرت قبلہ علامہ پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمن صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، اللہ حضرت کا فیضان مزید ہم سب کو نصیب فرمائے، دیگر علماء بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت قبلہ علامہ مولانا پروفیسر حافظ عبدالرؤوف صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ اور ان کی جتنی ٹیم ہے، اللہ ان کو بہت خوش رکھے، بہت برکت عطا فرمائے۔ یہاں پر میں حاضر ہو کر یہ بہت کم ہوتا ہے کہ اس وقت مجمع ہو اور ایسا ہو، سوچ ہو تو ایسی ہو، چمک ہو، نور ہو، رنگ ہو، نگہت ہو۔ ظاہر ہے ہم چوکیدار ہیں، ڈاکیے ہیں، ہم نے ہر جگہ ڈاک دینی ہوتی ہے، جانا ہوتا ہے، لیکن آپ کا رنگ وکھرا ہے، آپ کی خوشبو وکھری ہے، اور قبلہ علامہ صاحب کے والد گرامی بھی جلوہ گر ہیں، دیگر بزرگ ہستیاں بھی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسجد کے جو منتظمین ہیں یہ ان کا خلوص ٹپک رہا ہے، قبلہ پروفیسر صاحب کا یہ اخلاص اور آپ سب کی یہ محنت، اس کا یہ اثر ہے کہ آپ کا مسجد کا جو رنگ اور روپ ہے، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی اس مسجد کے فیضان میں مزید برکات عطا فرمائے اور مزید آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔
مقتدر سامعین حضرات، میں بڑے مختصر وقت میں چند پیغام کی صورت میں گزارشات عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے یہ لمحے ذریعہ نجات بنا دے، آخرت کا یہ خزانہ بنا دے، اور آخرت کے لیے اللہ یہ توشہ بنا دے۔ آج جس ہستی کے ذکر کے لیے ہم بیٹھے ہیں، سچی بات ہے، کوئی لبی لپٹی بات نہیں اور کوئی مبالغہ کی بات نہیں۔ ہم بہت چھوٹے ہیں، بہت چھوٹے ہیں، وہ ہستی بہت بڑی ہے، ہمارا قد نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس ہستی کا ذکر اور اس ہستی کا آج یوم ہم منا رہے ہیں کہ جن کا ذکر تو مرکزی جامع مسجد بلال میں ہو رہا ہے، حاضری گنبد خضرا میں لگ رہی، کیونکہ آپ جہاں پر لیٹے ہیں، جہاں پر آرام فرما رہے ہیں، جہاں پر حضور نے آپ کو رکھا ہے، جہاں پر حضور نے آپ کو جہاں پر سجایا ہے، جہاں پر آپ کو بٹھایا ہے، اللہ حضور مجدد صاحب نے مکتوبہ شریف میں لکھا ہے کہ جس ہستی کا بھی عرس یا ان کا دن منایا جائے تو جہاں بھی ذکر ہو ان کی روح متوجہ ہوتی ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں آپ کو توجہ کہاں سے مل رہی ہے، کس جگہ سے آپ کو توجہ نصیب ہو رہی ہے۔ اس لیے چہروں کی چمک، دل کی دھڑکن اور آپ کا جتنا انداز ہے یہ سارا نرالہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، آپ ایسی ہستی ہیں مقتدر سامعین حضرات کہ جن کے متعلق ہمارا جو نظریہ ہے، عقیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے پوری کائنات میں حضرت انسان کو فضیلت دی، پھر انسانوں میں نبیوں اور رسولوں کو فضیلت عطا فرمائی، اور نبیوں اور رسولوں کے بعد اللہ نے امتوں میں اس امت کو، جو سرکار کی امت ہم ہیں، وہ ہمارے نبی، ہم ان کے امتی، وہ امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، اس امت کو وہ شان عطا فرمائی ہے کہ تمام امتوں میں اللہ نے اس امت کو مرتبہ دیا ہے۔ اور پھر اس امت میں سب سے جو اعلیٰ ہستیاں ہیں وہ صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، اور صحابہ کبار میں پھر آگے درجات ہیں، سابقون ہیں، اولون ہیں، مہاجرین ہیں، انصار ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن تمام صحابہ میں سب سے افضل و اعلیٰ جو درجہ ہے وہ خلفۂ راشدین کا ہے۔ یاد رکھیں کہ افضلیت اور ہے، فضیلت اور ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کی 28ویں جلد میں فرمایا، مطلب الکمالین کے اندر یہ علماء سمجھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ فضیلت اور افضلیت کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ فضیلت اور چیز ہے، افضلیت اور چیز ہے۔ آج بہت سارے لوگ فضیلت کو سامنے رکھ کر افضلیت ثابت کرتے ہیں، حالانکہ یہ اصولی بات ہے کہ فضیلت اور افضلیت یہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ فضیلت چاہے جتنی مرضی بھی ہو، یہ بنیادی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جتنی مرضی فضیلت ہو وہ فضائل کے باب میں رکھی جائے گی، لیکن افضلیت فضائل سے ثابت نہیں ہوتی، افضلیت ثواب سے، عند اللہ اکرام سے ثابت ہوتی ہے۔ تو فضیلت جو ہے اس کو، یہ تو ضعیف حدیث سے بھی ثابت ہے، لیکن جتنی بھی فضیلت ہے، چاہے کتنی حدیثیں ہوں فضیلت میں، جزوی فضیلت میں، جب بھی رکھا جائے گا، 100 حدیثیں ہوں، 200 حدیثیں ہوں، 1000 جزوی فضیلت ہو، لاکھ ہو، کروڑ ہو، جب بھی رکھا جائے گا اسے فضیلت کے باب میں رکھا جائے گا، لیکن افضلیت کو عقائد کے باب میں رکھا جائے گا۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ میں آج علمی مجمع ہے اور میں علماء کا خادم ہوں، اور میں آج خاص لنگر آپ کو دینا چاہتا ہوں، اگر آپ کی توجہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ فضیلت اور ہے، افضلیت اور ہے۔ فضائل کو فضائل کے باب میں رکھا جاتا ہے، لیکن
افضلیت یہ عقائد کے باب میں سے، اور فضیلت جو ہے حدیث ضعیف سے بھی ثابت ہوتی ہے، لیکن عقیدہ حدیث ضعیف سے ثابت نہیں ہوتا، وہ نص سے ثابت ہوتا ہے۔ یہ بات آج کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس طرح کرتے ہیں کہ فضیلت بیان کرتے ہیں، فضیلت بیان کر کے وہ افضلیت ثابت کرتے ہیں۔ افضلیت ثواب سے ثابت ہوتی ہے، فضیلت فضائل سے ثابت ہوتی ہے، اور افضلیت، اور اس پہ سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر پورا اس طرح کلام کیا ہے، اس طرح کلام کیا ہے کہ علماء عرب بھی آپ کو سلامی دیتے ہیں۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مطلع القمرین میں آپ نے ایسے موتی پروئے ہیں۔ ویسے تو سیدی اعلیٰ حضرت کا ایک ایک جملہ سپریم کورٹ ہے، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے نہ تولا جا سکتا ہے، نہ ناپا جا سکتا ہے، نہ اس پہ بولا جا سکتا ہے۔ بزرگوں نے سچ فرمایا ہے، فرمایا 14ویں صدی میں یہ کوئی جملہ آپ اگر آپ کے اندر چلا گیا تو پھر انشاءاللہ آپ کے چہرے دیکھنے والے ہوں گے۔ بات ہے کہ اندر چلا جائے، دل کی تختی کے قریب لے کے جائیں۔ بزرگوں نے لکھا ہے، اور بڑے بڑے قدور بزرگوں نے لکھا ہے، فرمایا 14ویں صدی میں حضور کے معجزے کا نام امام احمد رضا ہے۔ حضور علیہ السلام کے معجزات ہیں، قیامت تک ہوں، چونکہ آخری نبی، اور 14ویں صدی میں حضور کے ایک معجزے کا نام امام احمد رضا خان ہے۔ آپ مطلع القمرین کے اندر آپ فرماتے ہیں، اور آج بہت سارے لوگ ایویں ہی حضرت ہیں جنہیں کیا پتہ اعلیٰ حضرت کا،